کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر پندروارے میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از۔ تو اس پندروارے میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں۔ میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا، اس پوری ٹیم نے، یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی۔ میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہو تو میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں وہ جو اپنا کمی ہے تیل کی قیمتوں میں، اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آئی ایم ایف قائل ہوا کہ اچھا جی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بڑی بردباری اور تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے یہ وہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کو آنر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آرٹیکل کو اس کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام جو قوم کی بہتری کے لیے کرتے بھی ہیں، جہاں پر آئی ایم ایف کا شاید اتنا عمل دخل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ بریچ ہو چکا تھا 2019 میں 20 میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اس ٹرسٹ کو ہم دوبارہ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو منایا، اس پوری ٹیم نے دن رات کاوشیں کی، اور پھر الحمدللہ یہ بھی ہوا۔ اسی طریقے سے یہ آئی پی پیز جو ہیں، مجھے آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں کہنا، آئی پی پیز جب لگے بہت اچھے انہوں نے کام کیا، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں کہ بھئی آپ نے بہت کما لیا، 100% نہیں، 200% نہیں، کئی 100% کما لیا، اس کے علاوہ اور بھی جو گوڈیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے حاصل کر لیں، تو اب قوم کو اس کا فائدہ دیں، آئیں ہم ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بزنس میں اور بزنس میں بے پناہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یقین کر لیں کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس ٹیم نے آئی پی پی کے ساتھ جس طرح یہ انگیج ہوئے اور جس طرح نیگوشیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم انتہائی لائق تحسین ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں، اور اس میں بھی اس کو لیڈ کیا ہمارے منسٹر سردار اویس لغاری صاحب نے، اور اس میں جناب سیکرٹری ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی تالیاں لگائیں۔ ہمارے یہ خوبصورت ترین علاقہ پاکستان کا کے پی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی محنت کی۔ ان کے ساتھ جنرل ظفر بیٹھے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ظفر، انہوں نے لائک اے ٹرو پروفیشنل سولجر انہوں نے نیگوشیٹ کیا، اور پھر جناب محمد علی صاحب جو ٹاسک فورس میں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس ٹاسک فورس نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، خاص طور پر صنعتکار بھائیوں کو یاد ہوگا، بڑے ادب سے یاد کرانا چاہتا ہوں، شاید 2016-17 میں بھی یا 18 میں بھی ایک ایسی، یا 18-19 میں یا 20 میں ایسی ایفرٹ ہوئی تھی، لیکن وہ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور اس حوالے سے آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کر کے اس ٹیم نے، ہماری یہ پاور میں سٹار ٹیم ہے، اس ٹیم نے 3,696 ارب روپے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مطلوب تھے، جو پے ہونے تھے، وہ پیمنٹ نہیں ہوگی اب۔
3,696 अरब रुपए। मेरे मोहतरम और मेरे बड़े भाई ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है, क्योंकि ये भी इन गलियों से कई मरतबा गुजर चुके हैं। तो ये 3,696 अरब रुपए की बचत है। उसका मतलब क्या है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन IPPs की जो बाकी जो लाइफ स्पैन था वो कोई 3 साल से 25 साल तक मुहित था। फ्रॉम 3 years किसी की लाइफ स्पैन 3 साल में ख़त्म हो रही थी, किसी की जो लॉन्गेस्ट है वो 25 साल। अगर आप इसकी एवरेज ले लें, औसत, तो 15 साल ले लें, तो 15 साल ऑन एवरेज आपको ये 3,696 अरब रुपए पे करने पड़ते। आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनके तो उंगलियों में ये सारे फिंगर टिप्स में सारी बातें हैं। तो ये कोई मामूली काम है। और उसका जो डिविडेंड है वो इस कौम को जाना है, अब चाहे वो इंडस्ट्री है या ज़राअत है या वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, आपने सुना होगा, आपको अजबर याद, अब जिसको कहते हैं कि सर्कुलर डेट, बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2,393 अरब रुपए पे है, यानी 2,393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिसमें बिजली की चोरी, जिसमें और दूसरे मदात हैं। तो ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। भाई लंगड़ाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सर हिला रहे थे आप। नहीं, 2 खरब भाई, 2,000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास में हूँ, ये कोई और बात है। आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, मैं आपकी काबिलियत को सलाम करता हूँ, लेकिन छोटी मोटी गलती तो इंसान गलती का पुतला है ना। हत्ता के राना सनाउल्लाह भी मुस्करा दिए हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये 2,393 अरब, मैं मामले को सहल कर देता हूँ, 2,393 अरब इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है और इसके अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। और अगले 5 साल में इंशाअल्लाह बतदरीज ये गर्दिशी कर्जा इंशाअल्लाह फिर गर्दिश कभी नहीं करेगा और इंशाअल्लाह ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि हमने अपने असलूब, अपने चाल चलन को तब्दील किया, जो कि शर्त अव्वल है, बुनियादी शर्त है। इसी तरीके से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो जेनकोस जो हैं, जिनको सरकारी जो पावर प्लांट्स हैं, IPPs ये प्राइवेट पावर सेक्टर है, जेनको सरकारी, उसमें जंक है, जंक जो कि साल से, अगर दिहाई साल से बंद पड़े हैं वो प्लांट्स। 1 किलोवाट वहाँ से बिजली पैदा नहीं होती, मगर साल की अरबों रुपए के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अदा किए जा रहे हैं। जिस तरह के दरख्तों पर रुपए लगे और आप उतार कर उनकी तनख्वाहें देंगे, इससे बड़ा इस कौम के साथ जुल्म क्या हो सकता है? और उसका अल्टीमेट, उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? यही बिजली की कीमतें महंगी होगी, उसी में नुकसान डालेंगे, चोरी का भी, जेंकोस का भी और दूसरी मदात में। तो ये वो मैंने जो अर्ज़ की कि ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये वो कैंसर है जिसको हमें जड़ से काटना होगा इस मरतबा। तो अभी मैंने पूरे ज़ोर शोर के साथ इनको कहा कि इस जंग को बेचें बाज़ार में शफाफ तरीके से। अब पहली 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर रमज़ान में पहली जो ये जंग की जो लॉट है, या उसको कह लें जो भी आप कह लें, बैच है, उसको शफाफ तरीके से इन्होंने बेचा है और 9 अरब रुपए इनको इंशाअल्लाह महसूल होंगे। और आप अंदाज़ा करें कि 9 अरब रुपए महसूल होंगे ये बेचने से, और उनकी बड़ी हिफाजत के लिए जो बंद पड़े थे, जंग आलूदा थे, 7 अरब रुपए साल का खर्चा था।
اب یہ وہ یعنی دلخراش واقعات ہیں جو کسی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں. یہ 77 سال کا جو بوجھ ہے پہاڑ نما جس کے نیچے ایک قوم دب رہی تھی، آج میرے مہربانوں بھائیوں اور بہنوں وقت آ گیا ہے کہ اس بوجھ کو آج ہم ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیں اور اس کو جڑ سے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، جڑ سے اکھاڑ کر ہم بالکل اس کو ختم کر دیں. تو میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ سنا کر میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں پر جو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے پشاور سے کراچی تک، میں آپ کو بالکل صدق کے دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری حکومت آپ کی خدمت پر معمور ہیں. ہمیں توانا کرنا ہے، ہمیں امپاور کرنا ہے، ہمیں آپ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بنا انشاءاللہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. لیکن جب آپ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا 100 گنا نہیں 1000 گنا اور آپ کو دے، کیونکہ پھر آپ نے واپس قوم کے اوپر آپ نے لگانا ہے، کارخانے لگانے ہیں، آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے. تو وہاں پر ٹیکس بھی جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم ہے. اگر ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے اور قرضے لیتے جائیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں سب ہمیں بائے بائے کہہ دیں گے. آج وقت آ گیا ہے کہ آج آپ نے اپنے زور و بازو سے اپنے مخالفین کو بھی، اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹرن اراؤنڈ تھنگس تھرو ڈنٹ آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. تو وہاں پر ٹیکس مہیا کرنا دینا یہ ہم پر سب پر لازم ہے. آپ نے سنا کہ وہ ونڈ فال ٹیکس اور یعنی سالوں سے اس پر اسٹے آرڈر چل رہے ہیں، سالوں سے. اور پھر ہمت باندھی اسی ٹیم نے، کوئی جادو منتر نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، محنت سے کمٹمنٹ سے اسی ٹیم نے، جب لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور FBI کے چیئرمین سب مل گئے، اکٹھے ہو گئے، بیٹھے کمرے میں کہ بھئی کس طرح کریں. میں گیا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو یہ گزارشات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے کہا کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے خارج ہوا. 23 ارب روپے ایک ہی دن، وہ 23 ارب روپے تھے، شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے. ماضی میں اگر دیکھیں تو ملی بھگت سے اسٹے آرڈر اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. میں نے یہاں پر FBI کے چیئرمین بیٹھے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ. تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی. وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر، نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں، کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے. اس نے شالامار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری سیمنٹ یا سسریا کم ڈال رہا تھا. مجھے پتہ لگ گیا، مجھے خفیہ ایجنسی نے بتایا، میں وہاں پہ پہنچ گیا. یہ چیمہ میرے ساتھ تھی، DG LDA تھے اس وقت. تو میں وہاں پر گیا تو ان پکڑا موقع کے اوپر. تو جو ہمارا قومی جو کنسلٹنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا. قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ. ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا میں نہیں اس میں جاتا. ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ
پڑی تھی بینک میں، اور میں نے فوری طور پر آج چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ. پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے. اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے. ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن. تو آج چیمہ ان سے بات کر رہے تھے. یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں باخدا، صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو. تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کیا، ان کا چیز کرتے ہیں. لازماً وہ بینک اور جو کنٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ 1 دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا. جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا. میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کو چھٹی کرا دوں گا. بالکل 12 بجے نہیں، 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں. یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی، اور کچھ نہیں میں نے کہا. شام کو پیسہ آ گیا، شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا اسٹے خارج ہوا ہے. وہ 11.5 ارب روپے تھا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی، اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا. مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ہیڈ ہنڈنگ کی ان کی. میں کسی تفصیل میں نہیں جانتا، یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو، جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس سال یعنی جون 2024، پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں. وہ اس وقت 45 روپے 5 پیسے پہ ہے فی یونٹ. یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں. آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ. کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل. بھائی مائک پر ہی رکھو، ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اس میں آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی. جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58 روپے 50 پیسے تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ کاوشوں سے اب تک 48 روپے 19 پیسے ہو چکی ہے. یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10 روپے 30 پیسے کی کمی لائی جا چکی ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسوں کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں. میں اس حوالے سے تمام گھریلو صارفین، نوجوانوں، کسان بھائیوں، صنعتی اور کاروباری برادری
اور بزرگوں اور بہنوں سب کو اس ادنا ریلیف، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کاوشوں سے، ان جینون میتھڈ سے یہ حاصل کیا گیا ہے. جو آگے جو ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہیں اس کی طرف میں ابھی 1 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ اس کی بدولت آج یہ اس کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ سب کو مبارک ہو، اور اس طریقے سے آپ اپنی جو صنعتی لاگت، زرعی لاگت، ایکسپورٹ میں آپ زیادہ بہتر طور پر مصنوعات کو کمپٹیشن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دن رات محنت کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت